کیا تم بکریاں چراتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا بیعنی شاتن، کیا ایک بکری بیچو گے؟ اس نے کہا نہیں، یہ بکری میرے مالک کی ہے، میں نہیں بیچ سکتا، میں تو غلام ہوں اپنے مالک کا، میں نہیں بیچوں گا۔ حضرت عمر نے کہا بکری ایک مجھے بیچ دو، میں اس بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار کر تمہیں دے دوں گا۔ تم اپنے مالک سے یہ کہہ دینا کہ جنگل میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا اور ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو مار ڈالا، بھیڑیے نے ایک بکری مار ڈالی، ایک بکری کھا گیا۔ تمہارا مالک تمہیں کچھ نہیں بولے گا، کیونکہ جنگل میں اکثر بھیڑیے بکریوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اس نے حضرت عمر کو دیکھا، وہ جانتا نہیں تھا، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ حضرت عمر ہے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق کی بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا لے جاؤ یار اپنا کام کرو۔ وہ پھر بکریاں چرانے لگا۔ حضرت عمر نے اس کا امتحان لیا، کیوں نہیں بیچو گے؟ تم جتنی قیمت مانگو گی اتنی قیمت تمہیں دے دی جائے گی۔ ارے غلامی کرتے ہو، تم بھی ان روپیوں کی اس درہم کے مالک بن جاؤ گے جو میں تمہیں دوں گا۔ بتاؤ کتنے درہم لوگے؟ اپنے مالک سے جھوٹ بول دینا، ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ اس نے جب دوبارہ حضرت عمر فاروق سے یہ سنا تو چیخ کر کہنے لگا این اللہ، این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی میں اپنے مالک سے تو جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا، لیکن قیامت کے دن میں اللہ سے کیسے جھوٹ بولوں گا؟ قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اس کو کچھ نہیں بولا۔ پھر آپ جب واپس آئے تو دوسرے دن آپ نے اس کے مالک کو بھی اور اس غلام کو دونوں کو بلایا۔ جب دونوں دربار خلافت میں پہنچے تو وہ غلام ڈر گیا، سوچنے لگا ارے یہ تو امیر المومنین ہے، کل میں نے ان کو بکری نہیں بیچی، آج پتہ نہیں یہ مجھے کیا سزا دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا اے اس غلام کے مالک، کیا یہ غلام تمہارا ہے؟ کہا جی۔ کہا اس کو بیچو گے؟ کہا نہیں۔ کہا تم جتنی قیمت مانگو گے اتنی قیمت دی جائے گی، لیکن اس غلام کو میرے حوالے کر دو۔ جب اس نے یہ سنا کہ منہ مانگی قیمت مل رہی ہے تو اس نے جتنا رقم مانگی حضرت عمر نے اتنی رقم اس کو دے دی اور اس غلام کو خرید لیا۔ وہ سمجھا کہ اب مجھے عمر غلام بنا کر رکھیں گے، لیکن جب مالک چلا گیا غلام بیچ کر، حضرت عمر نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تم نے کل جو کہا این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے تم نے اس بکری کو نہیں بیچا، جبکہ دولت تمہیں مل رہی تھی، رقم تمہیں مل رہی تھی، اس کے باوجود تم نے نہیں بیچا۔ تم عمر سے نہیں ڈرے، عمر کے رب سے ڈرتے ہو، اس لیے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ جاؤ اب تم آزاد ہو۔ ابھی تم اپنے مالک کے انڈر میں تھے، اس لیے تم اپنی مرضی کے مطابق نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، نفلی روزے نہیں رکھ سکتے تھے، رات میں تہجد نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ تمہارا مالک تم سے جب کام کرائے گا تب تمہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ اب میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ اب تم اللہ کی عبادت کرو، یہی کلمہ اختیار کیے رہنا، یہی کلمہ اختیار کیے رہنا اور اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہی کلمہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ تمہیں جہنم سے بھی آزادی دلائے گا۔ تو غلام کو آزاد کرنے کی ایک مہم چلائی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طریقے سے غلاموں کو آزادی ملتی تھی۔ ایک اور چیز پر نظر ڈالی، انسانیت پیروں تلے روندی جا رہی تھی۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو، ہم نے آدم کی اولاد کو باعزت بنایا۔ سب سے زیادہ باعزت کوئی مخلوق ہے تو انسان ہے، اور اللہ نے ساری انسانیت کے بارے میں کہا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، صرف مسلمان کو نہیں، وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو مکرم باعزت بنایا ہے۔ لیکن یہ درختوں کے سامنے جھکنے، پتھروں کے سامنے جھکنے لگے۔ محمد رسول اللہ نے ان کو سمجھایا کہ لوگوں یہ پتھر تم سے افضل نہیں ہے، یہ لکڑیاں تم سے افضل نہیں ہے، یہ درخت تم سے افضل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، تم ان سے خدمت لو، تم
तुम इनसे फायदा उठाओ और तुम इन्हीं के सामने झुक रहे हो, इन्हीं के सामने इन्हीं की इबादतें कर रहे हो। कोई लात के सामने झुकता, कोई मनात के सामने झुकता, कोई उस्सा के सामने झुकता, कोई वद के सामने झुकता, कोई सुहाग के सामने, कोई यगूस के सामने, कोई यहूक के सामने, कोई नसर के सामने। खाने काबा में 360 बुत और मूर्तियां रखी हुई थी। लोग उनके सामने पत्थरों की मूर्तियों के सामने झुका करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि ये पत्थरों की मूर्तियां हैं, इनके सामने मत झुको। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुम कामयाब हो जाओगे। लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओगे। एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया उनको, एक अल्लाह की इबादत की तरफ आओ, एक अल्लाह की इबादत, दरख्तों के सामने नहीं, पत्थरों के सामने नहीं, चांद और सूरज के सामने नहीं, एक अल्लाह को सजदा करो। आपने मुआशरे को, समाज को मूर्तियों की पूजा, पत्थरों की पूजा, दरख्तों की पूजा से मुआशरे को और समाज को आपने साफ किया है। मुआशरे में कितना अंधेरा था, कितनी जो है जलालत और गुमराही थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस तरीके से इंसान को मुकर्रम बनाया कि तुम पत्थरों के सामने झुकते हो, तुम लकड़ियों के सामने झुकते हो। और खुद हाल ये था कि जब फतेह मक्का हुआ, जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में खाने काबा में दाखिल हो गए। 10,000 सहाबा आपके साथ थे। सबसे पहले फतेह मक्का के दिन आप खाने काबा में गए और खाने काबा में 360 मूर्तियां रखी हुई थी। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले उन्हीं मूर्तियों को तोड़ा, उन्हीं मूर्तियों से खाने काबा को पाक किया। आप हजरत अली के कंधे पर सवार हो गए, हजरत अली बैठ गए, अल्लाह के नबी हजरत अली के कंधों पर सवार हो गए। हजरत अली अल्लाह के नबी को लेकर उठ गए। अल्लाह के नबी के हाथ में छड़ी थी, लकड़ी की छड़ी थी, और आप एक एक छड़ी से एक एक बुत को गिराते जाते। ऐसे ये बुत वो मारा, ऊपर से नीचे गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। दूसरा बुत गिराया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तीसरा बुत गिराया, जमीन पे गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। आप उसी छड़ी से एक एक करके बुत को गिराते जाते और हर बुत को गिराते वक्त ये कहते जाते, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल को तो मिटना ही था। इस तरीके से आपने खाने काबा को पत्थरों की मूर्तियों से और बुतों से साफ कर दिया। तौहीद की दावत ऐसी दी कि एक मर्तबा आप कहीं बैठे हैं और किसी सहाबी ने ये कह दिया, माशा अल्लाह व मा शीता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। गुफ्तगू करते करते निकल गया उसकी जबान से, माशा अल्लाह व मा शीता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से क्या कहा, सुनिए, अजअलतनी निद्दन, क्या तूने मुझे अल्लाह के साथ शरीक कर दिया, मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है? ये तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? क्या मुझे अल्लाह के बराबर लाकर खड़ा कर दिया तुमने? नहीं, तुम सिर्फ इतना बोलो, माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे। ये मत कहो जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे, नहीं, कहो माशा अल्लाह वहदा, जो सिर्फ अकेला अल्लाह चाहे। इस तरीके से आपने तौहीद की दावत दी। हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे हैं, सारे लोग नबी की मंजर को देख रहे हैं। औरतें भी मदीने की छतों पे चढ़ी हुई इस मंजर को देख रही हैं। औरतों में देखने का जज्बा ज्यादा होता है। अभी कोई बारात जा रही हो ना, तो औरतें छतों पे चढ़ के देखती दूल्हा कैसा है,
یہ عورتوں میں بڑی بری بیماری ہوتی ہے، وہ دولہو دیکھتی ہے کیسا ہے اور دلہن بھی دیکھتی ہے کیسی، اور مرد دولہا کو نہیں دیکھتا ہے، مرد کوشش کرتا ہے کہ اس کی بیوی دکھ جائے کیسی ہے، اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت، اس لنگور کو حور کیسے مل گئی۔ وہ ایک الگ بات ہے۔ عورتیں آج چھتوں پہ چڑھ گئی، نبی آ رہے ہیں، اللہ کے رسول مکے سے مدینہ آ رہے ہیں، اب ہمارے یہاں رہیں گے، نبی کو دیکھنا چاہتی ہے، اور اللہ کے رسول اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تشریف لا رہے، چل رہے، برابر آ رہے ہیں اللہ کے نبی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈھول بجا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں، دف ڈھول، ایسے ڈھول دف بجا رہی ہیں اور بجاتے ہوئے یہ گیت گا رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمک کر ہمارے شہر میں نمودار ہوا ہے، ہم تو اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اللہ کے نبی ان بچیوں کی زبان سے جب یہ شعر سنتے ہیں تو مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ جب قریب آئے تو ان لڑکیوں نے نبی کو دیکھا اور دیکھ کے کہا فینا نبی یعلم ما فی غد، آج ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی اونٹنی سے اترتے ہیں اور ان بچیوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں دعی حاذی وقولی کنت تقولین ما کنت تقولین، آئے بچیوں یہ جملہ جو پڑھ رہی ہو وہ تم چھوڑ دو، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، یہ جملہ نہ پڑھو، یہ جملہ چھوڑ دو، جو تم پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ جملہ پڑھو، یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات جانتے، اللہ کی قسم کل کا علم مجھے نہیں ہے، کل میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں یہ مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے، کل میں صحت مند رہوں گا یا بیمار ہو جاؤں گا مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے۔ آپ نے ان بچیوں کو بھی عقیدے سے پاک کر دیا اور یہ عقیدہ ان کے ذہنوں سے نکال دیا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے بڑے ہو کر بھی وہ چیزیں ان کے دماغ میں بیٹھی رہتی ہے، نہیں نکلتی ہے۔ اچھا بتاؤ، شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہو نا، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے نا، امام صاحب بھی اور مقتدی بھی سب، کتنا مشکل کام تھا اس کو ہٹانا۔ ہم سے پوچھو 20-22 سال پہلے جب تقریریں کرنے آتا تھا کلیہ چک اور معظم پور کے علاقے میں، کتنا مشکل کام تھا، لوگ کہتے تھے یہ لوگ نئے نئے مولوی پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے آئے، یہ لوگ کہتے بدعت ہے، یہ لوگ کہتے منع ہے۔ کتنا مشکل کام تھا، کیونکہ جو باپ دادا کے زمانے سے چلا رہا ہے، جو بچپنے سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل۔ اگر آج یہ بچیاں اگر یہ عقیدہ رکھ لیں گی اپنے اندر تو پھر بڑھاپے تک یہ اپنے دماغ سے نہیں نکال پائیں گی، اپنے دماغ سے نہیں نکال پائیں گی۔ اب دیکھ رہے ہو نا، آپ ہی کے علاقے کا ہے نا ایک مولوی جھارکھنڈی، مان لیا نا، ارے ہم لوگ بھی تو وہی کہتے تھے لیکن اب مان لیا نا، کیا کہتا ہے وہ؟ ہم سے پوچھتے ہیں حلوہ کون کتاب میں ہے؟ ارے حلوہ کتاب میں نہیں ہوتا، حلوہ کڑھائی میں ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہی تو ہم پوری زندگی کہتے آئے ہیں کہ تمہارے پاس کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے حلوے کی۔ وہ خود کہتا ہے تم ڈھونڈتے رہو کتاب میں، ہم کھاتے رہیں گے کڑھائی میں۔ وہ کوئی مولوی تو ہے نہیں، عربی مدرسے کا ایک کلاس بھی نہیں پڑھا ہوا ہے، وہ تو کپل شرما سمجھ لو، یا پاکستان کا اس کو وہ عمر شریف سمجھ لو، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو اسی لیے بلاتے بھی ہیں۔ پٹاخے کے بارے میں کیا بولتا ہے آپ تو جانتے ہی ہے کہ اگر شادی میں پٹاخہ بجانا
سنت ہوتا تو ہم پٹاخہ تھوڑی، ہم تو بم لے کے جاتے، بم سمدھی کے گھر میں چھوڑ دیتے، ڈائریکٹ جنت۔ اب اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اب لوگ ماننے لگے ہیں کہ ہم جو حلوہ کھاتے ہیں اس کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کڑھائی ہے۔ تو یہ تو ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ تمہارے سارے تیوہار کھانے پینے کے ہیں۔ محرم پہ کھچڑا، ربیع الاول میں بریانی، 11ویں میں بڑے پیر صاحب کے نام پر بریانی کی ڈیگ، رجب میں کونڈے، شعبان میں حلوہ، رمضان میں تو پوچھو مت۔ زندگی بھر سب کھاؤ، اور جب تک زندہ رہو پیر بن کے مرید سے کھاؤ، اور جب مرید کے ہاں کوئی مر جائے تو مرنے والے کے نام پہ بھی کھاؤ۔ وہ مر گیا، ہاں، اب اس کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی۔ تیجا کر، 10واں کر، 20واں کر، 40واں کر، اور بے غیرت 40واں بھی کھانے کے بعد کہتا برسی کر، ہر سال کھلا مرنے والے کے نام پر۔ میری ایک چچیری بہن کی شادی ہوئی ہے جسونت نگر، اٹاوا سے تھوڑی دور ہے، میں، اور وہ وہاں ایک بھی اہل حدیث نہیں ہے، ٹوٹل پورے لوگ ٹی ٹی ایس کی فل فارم آپ جانتے ہی ہوں گے، بتانے کی ضرورت نہیں، ارے بتا دیتا ہوں، کسی کے باپ کا کیا جا رہا ہے، ٹناٹن سنی۔ تو ایک بار وہاں کوئی گمی ہو گئی تو میں نے زور دیا گھر والوں نے کہ جاؤ بیٹا چلے جاؤ وہاں، دور کے رشتے، ہماری بہنی لگتی ہے وہ، چلے جاؤ۔ میں گیا، آپ نے کہا چلو جانے میں کیا، عیادت ایماندار وہ اس میں جانے میں کوئی دقت نہیں ہے، چلا گیا۔ گیا تو کیا دیکھا ہوں، وہاں ایک اونچی پگڑی باندھے، لمبا چوڑا موٹا تازہ ایک مولوی پہلے سے لیٹا ہوا ہے، براجمان ہے۔ ہم جا کے اپنے بہن کے یہاں بیٹھ گئے، وہ پانی وانی چائے وائے بنا کے لانے لگی، اور ہم دوسرے ڈریس میں تھے، ٹوپی ووپی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ بہت دیر تک وہ جانے کیا اگربتی جلا رہا تھا اور یہ سب کچھ جل رہا تھا، وہاں پر بہت سی خرافاتیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی چچیری بہن سے کہا یہ کیا ہے؟ کہا سب کرتے ہیں، اب ہمارے گھر والوں نے کر دیا یہاں رشتہ، تو اب کیا کریں، پھنس گئے تو پھنس ہی گئے۔ تو ہم نے کہا یہ کون ہے یہ موٹا آدمی جو بیٹھا ہوا ہے؟ ارے یہ یہاں کا سب سے بڑا مولوی ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ بہت مبارک مولوی ہے، اس کا نام لینے سے پہلے ہمیں وضو بنانا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں چپ تھا، خاموش بیٹھا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا ایسا ہے، میری بہن سے، ایسا ہے کہ اس مرنے والے کے جتنے بھی کپڑے ہیں، نئے پرانے، گھڑی بڑی جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں پیک کر کے ہمیں دے دو۔ تو کچھ چیزیں جو پرانی تھی وہ دے دی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عورتیں بھی رکھنا چاہتی ہیں نشانی کے طور پہ، بھائی ابھی نہیں ہم کیوں دیں آپ کو؟ تو کہتا سب دو۔ نے کہا کہ میں یہ سب نہیں دے سکتی۔ تو کہا کہ نہیں دو گے تو قیامت کے دن یہ آدمی ننگا اٹھے گا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز، میں نے دور سے ہی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا مولانا صاحب آپ کیا کپڑے پہن کر اٹھیں گے؟ کون بدتمیز؟ میں نے کہا بھائی حدیث میں تو آتا قیامت کے دن سبھی ننگے اٹھیں گے، اور میں نے وہ حدیث پڑھ دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن ہر آدمی ننگے پیر، ننگے جسم، غیر مختون، اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، غیر ختنہ، اس حال میں اٹھے گا، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ ہم نے کہا وہاں تو سب ننگے اٹھیں گے، تم بھی اور ہم بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، تم کیا کپڑے پہن کر اٹھو گے؟ میری بہن سے کہتا یہ کون ہے؟ بہن نے کہا رے مولانا صاحب یہ ہمارے بھائی ہیں، رشتے میں بھائی لگتے ہیں، اور مولانا جرجیز۔ اب یہی مولانا جرجیز ہے؟ ہاں، تم اس کی بہن ہو؟
कसम खुदा की उठा और सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया। कहता हम कबूल ही नहीं कर सकते ये। जब वो जाने लगा तो मैंने कहा मौलाना साहब जो अब तक खा चुके हो, पेट में पहुंच चुका, वो कैसे निकालोगे? जो खा चुके हो, जो अभी तक ठूस लिया है, अपने पेट में भर लिया है 2 घंटे से बैठ कर यहाँ, वो अब क्या करोगे? अब वो बहन के जितने रिश्तेदार थे वो उस घर के सब हमारे ऊपर टूट पड़े, तुम आए और हमारे मौलाना साहब को आपने भगवा दिया है, ये कर दिया वो कर दिया, बताइए हैं? तो हमने कहा भाई मैंने कोई गलत बात थोड़ी बोली है, मैंने ये कहा कि आप क्या कपड़े पहनकर उठेंगे? आप लोग सवाल नहीं करते अपने मौलवियों से, यही सबसे बड़ी कमी है। अब मेरी चचेरी बहन वो मेरा साथ देने लगी, बस वही अकेली साथ दे रही थी, बकिया तो वो सब एक तरफ थे। मैंने मौके की नजाकत को समझा, मैंने कहा जल्दी से यहाँ निकल जाओ, वही अच्छा है। तो मेरे भाइयों थोड़ी